अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। वक़ाल तआला फ़ी मकानिन आख़र व इन कुंतुम जुनबन फ़त्तहरू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम अपने चैनल हम सबक दर्स निज़ामी पर तलबा के लिए बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं, उनकी दरसी किताबों की डालते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे अहबाब ने हमसे ये इसरार किया कि आप तलबा के लिए डालते हैं लेकिन आवाम को फ़ायदा उससे नहीं हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि आवाम के फ़ायदे के लिए आम फहम वो मसाइल के जिनमें आम तौर से लोग गफलत बरतते हैं और गलतियां कर लेते हैं, तो ऐसे मसाइल बयान कर दिए जाएं। इसलिए हमने आज से ये शुरू किया कि अवाम अहले सुन्नत के लिए कुछ ज़रूरी मसाइल बयान कर दिए जाएं और वीडियो भी मुख्तसर रहे, 5 से 7-8 मिनट तक की वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसकी वजाहत कर देंगे। तो शुरू करते हैं। हमने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो तहारत हासिल करो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो। बहरहाल एक ये आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नापाक हो, इन कुंतुम जुनवन फ़त्तहरू, जब तुम नापाक हो तो खूब तहारत हासिल करो, पाकी हासिल करो। प्यारे भाइयों, आज मैं तहारत की अहमियत और उसकी अजमत पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। नमाज और बल्कि आम जिंदगी में भी तहारत हमारे लिए कितनी जरूरी है, पाकी हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये याद रखें। एक अगर कोई मुसलमान है तो उस पर नमाज फर्ज है, और जब नमाज फर्ज है तो अब इस मुसलमान के लिए तहारत और पाकी कितनी अहम और जरूरी है, इसको ध्यान से सुने। याद रहे नमाज की कुंजी, याद रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी पाकी है। लिहाजा जन्नती बनने के लिए जरूरी है कि नमाजें पढ़े, और नमाजों की सेहत और नमाज सही होने के लिए जरूरी है कि आप तहारत हासिल करें, यानी वुजू करें और गुस्ल करें। अगर किसी शख्स ने तहारत के बिना मसलन वुजू किए बगैर नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसे ही गुस्ल किए बगैर अगर नमाज पढ़ ली तब भी उसकी नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी, बल्कि रिवायतों में यह तक है, उलमा ने यह तक बयान फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने तहारत के बगैर नमाज अदा की और जानबूझकर उसने अदा की है, जानता है कि नमाज तहारत के बगैर नहीं होती है लेकिन फिर भी नमाज पढ़ रहा है बगैर तहारत के, तो उलमा लिखते हैं कि ये कुफ्र है। और क्यों ना हो कुफ्र, नमाज एक अजीम इबादत है अल्लाह की, और आप उसमें एक तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो तो तहारत हासिल करो, तो एक तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, दूसरी आपने बगैर तहारत के नमाज पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में इबादत की बेअदबी भी है और यह तौहीन है इबादत की। बात समझ में आई? इसलिए
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے. اس لیے طہارت چاہے وہ غسل ہو چاہے وضو ہو یہ کرنا ضروری ہے، بہت اہم ہے ایک مسلمان کے لیے. ہم انشاءاللہ وہی باتیں بتائیں گے کہ جن میں عام طور سے لوگ غفلت کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں ہم نے وضو تو کر لیا لیکن حقیقت میں وضو نہیں ہوتا ہے. کیا کون سی ایسی کمی ہو گئی؟ آپ نے بے احتیاطی برتی وضو کرنے میں، تو بے احتیاطی برتنے سے کتنی کمیاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے جب آپ کا وضو نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا. دوسری ناپاکی کی وجہ سے، یہ عدم طہارت کی وجہ سے، طہارت نہ حاصل نہ ہونے کی وجہ سے ظاہراً فوراً کیا نقصان ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے. سورہ روم، اور سورہ روم پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا، شبہ ہو گیا. تو متشابہ لگنے کے بعد تو لگ گیا، تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے. اور طہارت نہ کرنے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے، متشابہ لگ جاتا ہے. اس حدیث پاک کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ایک صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب دیکھیے اس شخص نے، جو سرکار نے فرمایا کہ متشابہ امام کو لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو وضو احتیاط کے ساتھ نہیں کرتے، جو وضو میں دھیان نہیں رکھتے کہ کون سی چیز، کہیں پر کوئی چیز خشک تو نہیں رہ گئی، پورے طور سے فرض ادا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ کامل طہارت حاصل نہ کرنے کا یہ بوال ہے کہ امام کو متشابہ لگ جاتا ہے، تو جو لوگ بے طہارت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی نحوست کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے. اس لیے نماز طہارت کے بغیر ہرگز نہیں پڑھنا ہے، آپ کو صحیح طریقے سے طہارت حاصل کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہارت شعبۃ من الایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ طہارت بہت ضروری ہے. ہم اگر مسلمان ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو نماز ہماری تبھی صحیح ہوگی جب ہماری طہارت صحیح ہو، جب ہم پاک ہوں. اور پاک کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ طہارت بہت اہم چیز ہے، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی. طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طہارت صغرا ہوتی ہے، ایک طہارت کبرا، یعنی ایک چھوٹی طہارت ایک بڑی طہارت. چھوٹی طہارت یعنی وضو، یہ چھوٹی طہارت ہے، اور غسل یہ بڑی طہارت ہے. جس طریقے سے حد سے یعنی ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے نا، کہ ایک چھوٹی ناپاکی حد سے اصغر، ایک حد سے اکبر. یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ حد سے اصغر کہلاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ حد سے اکبر کہلاتا ہے. تو غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، طہارت صغرا یعنی وضو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیسے ہوگا، کن کن چیزوں کی رعایت کرنا ہوگی، غسل یعنی طہارت کبرا کیسے حاصل ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے. آپ سے امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. بغیر طہارت ناپاک انسان جس کو طہارت حاصل نہ ہو، کامل طہارت حاصل نہ ہو، تو ایسا شخص اگر نماز میں شریک ہو جائے تو امام کو متشابہ لگ جاتا ہے. یہ سارا بوال ہے. بلکہ اگر کوئی ناپاک آدمی
جان بوجھ کر نماز پڑھ لیتا ہے ناپاکی کی حالت میں تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر بھی ہو جاتا ہے، اس کا یہ کرنا کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے بوال ہے۔ اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں، طہارت کو سمجھو، پاک رہنے کی عادت ڈالو، پتہ نہیں آپ کو کب موت آ جائے، پتہ نہیں ہماری یہ زندگی کی یہ سانسوں کا آخری لمحہ کون سا ہو، کب ہم سوئے اور کب سو کر نہ اٹھیں، پتہ نہیں۔ اس لیے پاک رہنے کی عادت ڈالو، اور پاک رہو گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی درست ہوں گی اور دیگر کام بھی ہمارے اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں اور ہمارے کاروبار میں برکتیں بھی فرمائے گا۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی ناپاک نہیں رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔